بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن۔ یہ ہمارا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن کی کورس میں 5واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس ریکوری مینجمنٹ کا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں ہم ڈیٹا بیس فیلئر کے بارے میں پڑھیں گے اور ڈیٹا بیس فیلئر کی مختلف کازز کے بارے میں پڑھیں گے، ساتھ ہی ہم ڈیٹا بیس فیلئر کے مختلف ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کسی بھی ڈیٹا بیس سسٹم میں ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کی فیلئر کا امکان ہر وقت موجود رہتا ہے، جس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ہارڈ ڈسک کریش ہو سکتا ہے، پاور آؤٹیج کی وجہ سے یہ پرابلم آ سکتا ہے، آپ کی سافٹ ویئر یعنی اپلیکیشن سافٹ ویئر یا سسٹم سافٹ ویئر میں کوئی ایرر ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ڈیٹا بیس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مختلف نیچرل ڈیزاسٹرز آ سکتے ہیں، مثال کے طور پر ارتھ کویک یا فائر کی وجہ سے بھی آپ کے ڈیٹا بیس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو جب بھی ڈیٹا بیس فیلئر اکر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈیٹا بیس کا ڈیٹا یا انفارمیشن جو ہے وہ لاس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈیٹا بیس میں پہلے سے ہی ایسا کوئی میکینزم موجود ہونا چاہیے جو اس قسم کی سچویشن میں ڈیٹا کو ریکور کر سکے اور ٹرانزیکشن کی آٹومیسٹی اور ڈیوریبلٹی پراپرٹی کو یقینی بنا سکے۔ اس مقصد کے لیے ڈیٹا بیس میں ریکوری اسکیم ہوتا ہے جو ڈیٹا بیس کو انکنسسٹنٹ اسٹیٹ سے واپس کنسسٹنٹ اسٹیٹ کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جس وقت ڈیٹا بیس جو ہے وہ یوزیبل نہ ہو، یعنی minimize the time for which the database is not usable after a failure، یعنی اس ٹائم کو کم کرتا ہے جس میں ڈیٹا بیس یوزیبل نہ ہو۔ تو مختلف وجوہات ہے جس کی وجہ سے ڈیٹا بیس فیلئر اکر ہو سکتا ہے۔ Critical events can cause a database to stop working and compromise integrity of data۔ مختلف قسم کی کریٹیکل ایونٹس ہے جس کی وجہ سے ڈیٹا بیس کی ورکنگ جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے اور ڈیٹا بیس کی ڈیٹا انٹیگریٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ فیل ہو سکتا ہے۔ A failure of this type could be a hard disk failure, a bad capacitor on a motherboard or failing memory bank۔ یعنی آپ کے سسٹم کا ہارڈ ڈسک فیل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے مدر بورڈ پہ بیڈ کیپیسیٹرز ہو سکتے ہیں یا میموری بینک جو ہے وہ فیل ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا بیس فیل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سافٹ ویئر فیلئر آ سکتے ہیں، یعنی آپ کا اپلیکیشن پروگرام یا سسٹم سافٹ ویئر جو ہے اس میں کوئی بگ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ڈیٹا بیس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، یعنی ڈیٹا جو ہے اٹ میں بی اوور ریٹن، ڈیلیٹڈ اور لاسٹ۔ اس کے علاوہ ہیومن انٹینشنل اور ان انٹینشنل انسیڈنٹس آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیٹا بیس کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ ان انٹینشنل انسیڈنٹس کیا ہے؟ یعنی اس میں جو ہیومن ہے اس کی مرضی شامل نہیں ہوتی، اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، لیکن اس میں جو اینڈ یوزر ہے اس کی غفلت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہی میں ڈیلیٹ رانگ رو فرام اے ٹیبل اور اٹ میں بی ڈیو ٹو پریسنگ رانگ کی آن دا کی بورڈ or shutting down the main database server by accident۔ اس کے علاوہ ہیومن کازڈ
انسیڈنٹس جو ہے وہ انٹینشنل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی یوزر جو ہے یا کوئی ہیومن جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو انٹینشنلی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہیکر ہو سکتا ہے جو آپ کی ڈیٹا بیس کو ان آتھورائزڈ ایکسیس حاصل کر کے اس میں اپنی مرضی کے چینجز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی کمپنی کا ناراض ملازم ہو سکتا ہے جو کمپنی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ڈیٹا بیس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نیچرل ڈیزاسٹرز آ سکتے ہیں، مثال کے طور پر فلڈ آ سکتا ہے، ارتھ کویک ہو سکتا ہے، یا جس بلڈنگ میں آپ کا سسٹم ہے اس بلڈنگ کو آگ لگ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ڈیٹا بیس سسٹم کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ ڈیٹا بیس فیلیئرز کی مختلف ٹائپس ہے۔ موسٹ کامن ٹائپس آر ٹرانزیکشن فیلیئر، انکریکٹ ڈیٹا، سسٹم کریش، میڈیا اور ڈسک فیلیئر ان ڈیٹا بیس ڈسٹرکشن۔ سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے ٹرانزیکشن فیلیئر۔ ٹرانزیکشن فیلیئر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ کسی وجہ سے فیل ہو جاتا ہے، یعنی اب نارملی ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں۔ اٹ میں بی ڈیو ٹو لاجیکل ایررز اور اٹ میں بی ڈیو ٹو سسٹم ایرر۔ لاجیکل ایرر کیا ہے؟ A transaction can no longer continue with its normal execution because of some internal condition، یعنی کسی انٹرنل کنڈیشن کی وجہ سے ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا، یعنی ٹرانزیکشن کو جو ڈیٹا ریکوائرڈ ہے یا تو اسے وہ نہیں مل رہا ہے، یا اگر اس کو ان پٹ مل رہا ہے تو بیڈ ان پٹ مل رہا ہے، یا اٹ میں بی ڈیو ٹو اوور فلو اور ریسورس لمٹ ایکسیڈڈ۔ سسٹم ایرر کی وجہ سے بھی ٹرانزیکشن جو ہے وہ فیل ہو سکتا ہے۔ سسٹم مثال کے طور پر سسٹم کسی انڈیزائریبل اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک اگزامپل دی گئی ہے، اگر سسٹم میں ڈیڈ لاک اکر ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹرانزیکشن جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ اس قسم کے فیلیئر کو ریکور کرنے کے لیے مختلف پاسبل جو ریکوری آپشنز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹرانزیکشنز کو رول بیک کر سکتے ہیں، رول فارورڈ کا آپشن ہم استعمال کر سکتے ہیں، یا ہم ٹرانزیکشن کو ری پروسیس کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ٹائپ آف ڈیٹا بیس فیلیئر ہے وہ ہے انکریکٹ ڈیٹا، یعنی ڈیٹا بیس کو جو ہم ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں، جو ڈیٹا ہم فیڈ کر رہے ہیں وہ انکریکٹ ہے۔ ڈیٹا بیس ہیز بین اپڈیٹڈ ود انکریکٹ بٹ ویلڈ ڈیٹا۔ جب کوئی یوزر ڈیٹا بیس کو غلطی میں انکریکٹ ڈیٹا دیتا ہے تو بھی ڈیٹا بیس جو ہے وہ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے اور ڈیٹا بیس فیلیئر اکر ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل انکریکٹ گریڈ میں بی ریکارڈڈ فار اے اسٹوڈنٹ، یا اگر کسٹمر ہے تو کسٹمر کے لیے انکریکٹ اماؤنٹ کوڈ بی انپٹ فار اے کسٹمر پیمنٹ۔ اس قسم کی ایرر کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے چین آف ریئیکشنز اکر ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی اسٹوڈنٹ کو غلط گریڈ رپورٹ جا سکتا ہے، یا کسی کسٹمر کو انکریکٹ اسٹیٹمنٹ سینڈ ہو سکتی ہے۔ تو پاسبل ریکوری آپشنز کیا ہے کہ ہم ڈیٹا ٹرانزیکشنز کو رول بیک کر سکتے ہیں، ہم اس قسم کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کمپنسیٹنگ ٹرانزیکشنز جو ہے وہ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، یا ہم ہیومن انٹرونشن کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر
کسی یوزر کو غلط ڈیٹا گیا ہے تو ہم ان کو ایکسپلینیشن لیٹر بھیج سکتے ہیں یا ہم ٹیلی فون کال کے ذریعے ان کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ بھی ہے وہ سسٹم کریش اور فیلئر۔ تو ڈیٹا بیس فیلئر کی جو ٹائپس ہے ان میں سے یہ بھی ایک ٹائپ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ کریش ہو جاتا ہے۔ سسٹم کس طرح کریش ہو جاتا ہے کہ مین میموری جو کمپیوٹر سسٹم کی ہے یا وولٹائل سٹوریج وہ فیل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹرانزیکشن جو ہے کی پروسیسنگ جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے اور ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈلی ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے پرابلم میں نان وولٹائل سٹوریج جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا اور اس میں جو ڈیٹا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اس کے مختلف کازز ہو سکتے ہیں، مثلا ہارڈ ویئر کی خرابی یا بجلی چلے جانے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈیٹا بیس سافٹ ویئر یا آپریٹنگ سسٹم میں کوئی ایرر ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے۔ نیکسٹ بھی ہے وہ میڈیا فیلئر اور ڈسک فیلئر، یعنی آپ کے سسٹم کا جو میڈیا یا ہارڈ ڈسک ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر ڈسک فیلئر اکر ہو جائے تو ہم ڈیٹا بیس کو دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ڈیٹا کی کاپی کسی دوسرے ڈسک پر سیو کی ہو یا اگر ہم نے ڈیٹا بیس کی بیک اپ لی ہو تو ہم ڈیٹا بیس کی بیک اپ کاپی سے ڈیٹا بیس کو دوبارہ ریکور کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ٹائپ آف ڈیٹا بیس فیلئر ہے وہ ہے ڈیٹا بیس لاس اور ڈسٹرکشن۔ اس میں ڈیٹا بیس جو ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹرائی ہو جاتا ہے، یعنی ڈیٹا بیس بائی اٹ سیلف لاس ہو جاتا ہے اور ہم ڈیٹا بیس سے کسی بھی قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ ایکسیس نہیں کر سکتے۔ تو ہم اس پرابلم کو اوورکم کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس میررڈ کاپیز آف ڈیٹا بیس موجود ہو، یا اگر میررڈ کاپی موجود نہیں ہے تو بیک اپ کاپی سے بھی ہم ڈیٹا بیس کو ریکور کر سکتے ہیں۔ That's enough for this lecture. Thank you.